سمیر میرا بچپن کا دوست تھا، ہمارا جینا مرنا ایک ساتھ تھا، مگر آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کافی دن سے سمیر سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دوست سمیر کو کال ملائی مگر اس کا نمبر پہلی مرتبہ بزی گیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، 1 بار 2 بار 3 بار یہاں تک کہ 10 بار میں نے اسے کال ملا دی مگر ابھی تک اس کا نمبر بزی ہی جا رہا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب مجھے اپنے دوست کے بارے میں کچھ شک ہونے لگا، میرے علاوہ آخر اس کا کون دوست بن گیا تھا جس کے ساتھ وہ اتنی دیر تک بات کر رہا تھا۔ آخر کار جب میری اس سے بات ہونے لگی تو اس نے سرسری سی بات کر کے فون کاٹ دیا، کہنے لگا کہ میں کچھ کام میں مصروف ہوں۔ مجھے تو بڑا ہی غصہ آیا تھا کہ آخر میرے دوست کے لیے مجھ سے بھی بڑھ کر ایسا کون سا ضروری کام آ گیا تھا۔ میں اس کے بغیر بتائے اس کے گھر جا پہنچا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ دھڑلے سے کھولا تو سمیر سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا اپنے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ مجھے یوں دیکھ کر ہڑبڑا سا گیا، پھر منہ بنا کر کہنے لگا کہ ارے تو کیسے جاہلوں کی طرح اندر گھس رہا ہے؟ ایک پل کو تو تم نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا مگر اگلے ہی پل میں اسے گردن سے دبوچ کر بیڈ پہ گرا چکا تھا۔ پھر اس کے پیٹ میں کئی گھسنے مار کے کہنے لگا کہ کمینے، کون سی مصروفیات آ گئی ہیں تیری ایسی جو تم مجھے لارے پہ لگا رہا ہے؟ میری بات سن کر میرا دوست ہنسا، پھر ہنس کر جو بات اس نے کہی میری تو آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ اس مرتبہ چونکنے کی باری میری تھی۔ سمیر کہنے لگا کہ بس یار، تیری بھابھی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک پل کو تو میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، اگلے ہی پل میری فلک شگاف ہنسی گونجی تھی۔ میں ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ مجھے ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ چونکا، کہنے لگا کہ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا مگر میں ہنس کر اسے کہنے لگا کہ تو اور بھابھی، تو کب سے لڑکیوں کو لے کر اتنا سیریس ہو گیا کہ اسے میری بھابھی ہی بنانے چل پڑا؟ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں اسے مزید کچھ بولتا، میرا ارادہ وہ بھانپ چکا تھا۔ اس نے میرے ہونٹ پہ انگلی رکھ لی اور کہنے لگا کہ خبردار وقاص، اس سے زیادہ اور کچھ مت کہنا، اور آج کے بعد تو بالکل بھی مت کہنا، کیونکہ تو نہیں جانتا تیرا بھائی کس لڑکی پر دل ہار بیٹھا ہے۔ اب اس کے علاوہ وہ کسی اور کا تصور کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ پہلی مرتبہ میں سمیر کو اس قدر سیریس دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے سچ مچ میں کسی کے لیے محبت کے جذبات دکھائی دے رہے تھے۔ میں بھی اس پر سیریس ہوا اور اسے پوچھنے لگا کہ یہ کب ہوا؟ ہر وقت تو میرے ساتھ رہتا تھا، پھر آخر یہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آ گئی؟ میرے یہ الفاظ سن کر کہنے لگا کہ پوری بات تو سن لیا کر، ہمیشہ کی طرح جلد بازی میں کچھ بھی بولتا چلا جاتا ہے۔ میں ابھی تک حیران تھا کہ آخر میرے دوست کو لڑکی کہاں سے مل گئی۔ جہاں تک کہ میں سمیر کے مزاج سے جس قدر واقف تھا وہ حسن پرست تھا۔ لڑکیوں کے معاملے میں تو اس کا یہی کام تھا کہ بس اپنے مطلب کے لیے استعمال کرو اور پھر چھوڑ دو۔ آخر وہ کون سی حسینہ تھی جس نے میرے دوست پر اس قدر جادو کر دیا تھا کہ وہ اس کے لیے اس قدر جذبات میں بھڑک رہا تھا؟ سمیر کہنے لگا کہ جس کمپنی میں وہ کام کرتا ہے اس کمپنی میں باس کی پرسنل سیکرٹری اسے پسند آ گئی ہے۔ پہلے سوچا تھا کہ اس کے ساتھ میں یوں ہی فلرٹ کرے گا اور وقت گزاری کرے گا، مگر دھیرے دھیرے جب اس نے اس لڑکی کا اخلاق اور اس کا انداز دیکھا تو سمیر اس سے محبت کرنے لگا، اور اب دونوں نے جینے مرنے کی قسمیں تک کھا لی ہیں۔ ایک دوسرے کے بغیر رہنا تو ان دونوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، دونوں نے تو شادی تک کرنے کا پلان بنا لیا تھا، اور میں ہکا بکا دیکھتا رہ گیا کہ میں ابھی تک زندگی کی مستیوں میں مگن تھا اور میرا دوست یہاں یہ سب کچھ کرتا پھر رہا تھا۔ بہرحال میرے دوست کی باتیں مجھے چونکا چکی تھیں۔ میں تو وہیں اس کے فلیٹ میں ہی رہ گیا، جبکہ وہ تو تیار ہو کر اپنی محبوبہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ یہ صرف وقتی جذبات ہیں، دھیرے دھیرے سمیر اس کو چھوڑ دے گا اور واپس معمول پر لوٹ آئے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ سمیر نے نہ صرف شراب نوشی بلکہ سگریٹ تک پینا چھوڑ دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے تو ریڈ لائٹ ایریا کے نام سے بھی دور بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے بھی یہی تلقین کرنے لگا کہ بس بہت ہو گیا، ہم سے جس قدر غلطیاں ہونی تھیں ہو چکی، مگر اب مزید ایسا نہیں کریں گے۔ بہتر ہے کہ تم بھی کوئی اچھی سی خاندانی لڑکی ڈھونڈو اور اس سے شادی کر لو، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ بیوی آئے گی تو گھر کو گھر بنا کے رکھے گی، گھر کا ماحول اچھا ہوگا۔ سمیر بالکل ہی بدل چکا تھا، چند ماہ میں وہ ہر بری عادت کو چھوڑ چکا تھا۔ اپنے دوست کی دیکھا دیکھی میں بھی بدلنے لگا۔ سگریٹ چھوڑنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے سمیر کے سامنے
اس طرح کی سگریٹ نوشی اور اس کے بارے میں بات کرنا تک ترک کر دی۔ ہاں، اپنے فلیٹ میں اکثر میں رات کو کبھی کبھار سگریٹ کے ساتھ ساتھ شراب نوشی بھی کر لیا کرتا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید اپنے دوست کو دیکھ دیکھ کر میں بھی بالکل سدھر جاؤں گا۔ کافی حد تک تو میں سدھر بھی چکا تھا۔ شاید یہ بھی سمیر کی سنگت کا ہی اثر تھا۔ ایک روز صبح صبح سمیر کا فون آیا، کہنے لگا کہ آج تم دفتر مت جانا بلکہ میرے ساتھ چلنا۔ میں صبح صبح ہی سمیر کے پاس چلا گیا۔ سمیر نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ آج پروا نے مجھے اپنے گھر بلایا ہے، آج میں اور تم دونوں اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے جائیں گے۔ میں نے جب یہ بات سمیر کے منہ سے سنی تو سوچ میں پڑ گیا۔ عام طور پر یہ تو رشتے کی تمام تر باتیں لڑکے کے گھر والے یعنی اس کے والدین کرتے ہیں، مگر ہمارے سر پر تو ایسا کوئی بزرگ موجود نہیں تھا، اس لیے ہم نے ہی سب کچھ کرنا تھا۔ اس روز جب ہم فروا کے گھر پہنچے تو فروا کے والدین نے ہمارا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا، مگر ہمارا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ لے دے کر ایک خالہ تھی جس نے مجھے پالا تھا اور وہ بھی فوت ہو چکی تھی، اور سمیر کے والدین نے تو اس کے بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے دو ٹوک ہمیں انکار کر دیا۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر واپس چلے آئے۔ سمیر نے تو اب قسم ہی کھا لی تھی کہ فروا کو بھول جائے گا، آخر کو اس کی بھی کوئی عزت تھی۔ مگر کچھ ہی دیر بعد فروا کا فون آیا۔ وہ رو رہی تھی، سمیر سے معافی مانگ رہی تھی، یہاں تک کہ یہ تک کہہ دیا کہ میں تم سے بھاگ کر شادی کروں گی، مگر زندگی تمہارے ساتھ ہی گزاروں گی۔ سمیر نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ پھر پگھل گیا، کہنے لگا کہ میرے فلیٹ کے بارے میں تو سب کو علم ہے، اس لیے میں فروا کو بھگا کر تمہارے فلیٹ میں لاؤں گا۔ یہ سب کرنا ہمارے لیے بہت آسان تھا، مگر پھر بھی ایک ڈر سا تھا کہ کہیں پکڑے نہ جائیں۔ چند روز تک تو معاملہ رفع دفع کیے رکھا، مگر ایک ہفتے بعد ہی سمیر اور میں فروا کے گھر کے باہر پہنچے۔ سمیر نے فروا کو مس کال دی تو کچھ ہی دیر بعد ایک لڑکی خود کے گرد چادر لپیٹے گھر سے باہر نکلی۔ ہم دونوں اپنی گاڑی میں موجود تھے۔ جیسے فروا آ کر گاڑی میں بیٹھنے لگی کہ اچانک اس کی چادر اس کے سر سے ڈھلک کر کھڑکی میں اٹک گئی۔ اسی لمحے میری نظر فروا پر پڑی تھی۔ ایک پل کو تو میں پلکیں جھپکنا تک بھول چکا تھا۔ یہ پڑی پیکٹ تو اس قدر حسین تھی کہ میں تو گویا سانس لینا تک بھول چکا تھا۔ میری زندگی میں آج تک میں نے اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا ہر نقش قابل تعریف تھا۔ مجھے سمیر کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ تبھی میں کہوں کہ سمیر آخر ایک لڑکی کے لیے خود کو کیسے بدل سکتا ہے؟ ارے اگر لڑکی ایسی ہو تو کون نہیں سب کچھ چھوڑ دے گا؟ مجھے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر سمیر بولا کہ گاڑی چلاؤ۔ بکاس کن سوچوں میں گم ہو؟ تب تک فروا نے اپنی چادر خود کے گھر لپیٹ لی تھی۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی، پسینے کی نندھی بوندیں اس کے چہرے پر چمک رہی تھی، جبکہ میں تو جیسے اس کی ایک ادا پر فدا ہو چکا تھا۔ میں نے جلدی سے گاڑی وہاں سے بھگا دی اور پھر سیدھا گاڑی اپنے گھر جا کر روکی۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ میرے فلیٹ میں تو صرف 2 ہی کمرے تھے۔ سمیر نے میرے کمرے میں فروا کو بھیجا اور خود میرے ساتھ میرے فلیٹ کے دوسرے کمرے میں آ گیا۔ میں تو ابھی تک جیسے اس دیدار کے خمار سے باہر ہی نہیں آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر سمیر کہنے لگا کہ کل صبح صبح تو مولوی کا انتظام کرنا، میں نکاح میں مزید دیری نہیں کرنا چاہتا۔ اگر ہمارا نکاح ہو جائے گا تو کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے اس کی بات میں ہاں ملا دی، اور ایک پل کو تو مجھے اپنے دوست کی قسمت پر رشک سا آنے لگا تھا۔ کاش یہ لڑکی مجھے مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے دل میں شیطان ایک مرتبہ پھر قلعہ بازیاں کرنے لگا تھا۔ میں جو گناہ بہت پہلے چھوڑ چکا تھا، اب دل ایک مرتبہ پھر مجھے اکسا رہا تھا کہ میں اس طرح کچھ ایسا کروں کہ وہ لڑکی میری ہو جائے۔ میرا کردار کیسا تھا، میرا مزاج کیسا تھا، اس سے سمیر بخوبی واقف تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اعتبار کر کے میرے فلیٹ میں اپنی ہونے والی بیوی کو روک رکھا تھا۔ اگلی صبح سمیر نے مجھے کہا کہ میں مولوی صاحب کا بندوبست کر کے لاؤں۔ میں گھر سے نکلا، مگر قدم تو جیسے مولوی صاحب کے گھر کی جانب اٹھ نہیں رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ بس کسی طرح فروا میری ہو جائے، زیادہ وقت کے لیے نہیں، بس ایک مرتبہ میں فروا کو حاصل کر لوں، پھر چاہے اس کی شادی سمیر کے ساتھ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میرے اندر کا شیطان مجھے بار بار ولکلا رہا تھا۔ واپس آیا تو فروا لاؤنج میں سمیر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں کے درمیان نہ ہونے کے برابر فاصلہ تھا۔ سمیر فروا کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اور وہ مسکرا کر اپنی نشیلی آنکھوں سے سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے وہاں کھڑا پا کر دونوں فوراً ہٹے اور فروا فوراً اپنا چہرہ چھپاتی کمرے میں چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر سمیر کے چہرے پر ناگواری سے ابھری تھی، جبکہ میں اسے تنگ کرتا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ صبر کرو،
اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مولوی صاحب کا انتظام نہیں ہو پایا، وہ 2-3 جگہ اور نکاح کروانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر سمیر کا چہرہ بگڑا تھا، کہنے لگا کہ یار تم کسی اور مسجد میں جا کر مولوی صاحب کو دیکھتے، اب مزید ہمیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا، کہیں کوئی خطرہ ہی نہ ہو جائے۔ مگر میں نے سمیر کو یقین دلایا کہ یہاں پر کوئی نہیں آئے گا۔ اس دن تک تو میں نے یہ نکاح روک دیا تھا، مگر آخر اگلے دن تک میں کیسے مزید صبر کرتا۔ اگلے روز سمیر خود گیا اور نکاح خواہ کو لے آیا۔ فروا مکمل دلہن کی طرح تیار تھی، اسے دلہن بنے دیکھ کر تو جیسے میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس پل تو میرا یہی دل چاہا کہ کسی طرح میں جا کر سمیر کو یہاں سے گم کر دوں اور دولہا بن کر فروا کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ اب میرے جذبات مجھ سے برداشت کرنا ناممکن سے ہو رہے تھے کہ جب سمیر نے مجھ سے کہہ دیا کہ میرا سہاگ رات کے لیے کمرہ تم ہی سجاؤ گے، آخر کو میرے دوست ہو، بھائی ہو، یہ نیک کام تم ہی کرو۔ اس نے مجھ سے مذاق میں کہا تھا، مگر میرے تو جیسے جذبات پر اس نے جلدی میں تیل پھینکنے کا کام کیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے کمرے میں گیا اور پھر اس کے کمرے کو حجر عروسیہ میں تبدیل کروانے لگا۔ کمرہ مکمل طور پر سرخ اور سفید پھولوں سے سج چکا تھا۔ میں اس کمرے کو دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا کہ تبھی میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ شیطان مجھ پر اس قدر بھی حاوی ہو سکتا تھا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ اگر میری سوچ کے بارے میں سمیر کو علم ہو جاتا تو شاید وہ مجھ سے ہر رشتہ ناتا توڑ دیتا، میں تو شاید کبھی دوبارہ اپنے دوست کی شکل تک نہ دیکھ سکتا۔ مگر میں کیا کرتا، میں مجبور تھا، عادت سے مجبور۔ اسی پل میں نے کچھ سوچا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ فروا اور سمیر کا نکاح تو ہو چکا تھا، میں بہانے سے دوبارہ اس حجر عروسیہ میں گیا اور پھر بڑے ہی دھیان سے پھولوں کے گلدستے کے بیچ ایک چھوٹا سا کیمرہ فٹ کر دیا تاکہ کچھ دیر بعد ہونے والے تمام مناظر مجھے اچھے سے نظر آ سکے۔ ایسا کرتے ہوئے میرا دل ایک مرتبہ بھی نہیں کانپا تھا کہ اگر میرے دوست کو بھینک بھی لگ گئی تو آخر میرا کیا حشر ہوگا۔ میں تو بس اپنے جذبات میں بہکتا چلا جا رہا تھا۔ بڑے دھیان سے کیمرہ رکھنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ دلہن بنی فروا صوفے پر بیٹھی تھی، میرا تو دل گویا اس کے قدموں میں جا رہا تھا۔ میں نے سمیر کو بھی مسکرا کر دیکھا اور پھر اس سے مذاق کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں جا چکے تھے اور میں یہاں پر اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین کھول کر بیٹھ چکا تھا۔ جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر بعد جو کچھ اس کمرے میں ہونے والا ہے وہ سب کچھ مجھے یہاں صاف دکھائی دے گا۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے، میرا دوست سمیر تو شاید فی الحال اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کبھی اس کے گالوں پر اپنا ہاتھ سہلاتا تو کبھی اس کے چہرے پر آئی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹنے لگتا۔ اتنا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے فروا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ تو جیسے مومی سی لڑکی شرمائی جا رہی تھی۔ اگلے پل سمیر نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور پھر رہنمائی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ میرا پورا وجود پسینے سے شراب اٹھا کہ نہ جانے آگے کیا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ دیکھتا میرے لیپ ٹاپ کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی تھی۔ اچانک لیپ ٹاپ کی سکرین پر کچھ لائنز آئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے لیپ ٹاپ بند ہو گیا۔ نہ صرف لیپ ٹاپ بند ہوا بلکہ پورے گھر میں اندھیرا چھا چکا تھا، بجلی جا چکی تھی۔ میں اپنے بالوں کو نوچنے لگا کہ تبھی سمیر کمرے سے نکلا، مجھے آواز دے کر کہنے لگا کہ یار کوئی ٹارچ لائٹ ہی دے دو۔ میں نے اسے ٹارچ لائٹ ڈھونڈ کر دی، مگر اب بغیر بجلی کے میرا کیمرہ کام کرنے والا نہیں تھا۔ میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا، غصے اور غم کی آگ میں اس قدر جلنے لگا کہ جی چاہا کہ بس ابھی جاؤں اور جا کر اپنے دوست کو کمرے سے باہر نکالوں۔ غصہ تو جیسے میری رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر اپنے دوست کو کیسے کمرے سے باہر نکالوں۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ تبھی میرے دماغ میں ایک منصوبہ آیا۔ اسی پر لائٹ بھی آ چکی تھی۔ لائٹ کے آتے ہی میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ گونجی۔ میں گھر کے پچھلے حصے میں گیا اور جا کر سرکٹ بریکر سے پورے گھر کی بجلی بند کر دی۔ ایک مرتبہ پھر اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ غصے سے باہر آیا تھا کہ تمہارے گھر میں تو UPS بھی نہیں ہے، کم سے کم جنریٹر تو بندہ رکھتا ہے، ایسے موقع پر بندہ آن ہی کر لے۔ اسے بپرا ہوا دیکھ کر میں مسکرا رہا تھا۔ پھر کچن میں گیا اور جا کر اس کے لیے دودھ لے آیا۔ کہنے لگا کہ یہ دودھ پیو اور چل کرو، اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے دودھ کا گلاس پی کر وہیں رکھا۔ اس دودھ میں نے نیند کی دوا ملا دی تھی۔ 5 منٹ کے اندر اندر یہ شخص اب بے ہوش ہونے والا تھا، اور اس کے بعد میں نے کیا کرنا تھا یہ میں بخوبی جانتا تھا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح سمیر کو وہیں روک کر بٹھا لیا اور خود پھر اس کے سامنے بیٹھ کر شراب کی بوتل کھول کر بولا کہ 2-3 گھونٹ بھر لو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ نہیں، میں یہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، بہتر ہے کہ تم بھی چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ایسی باتیں کرتے کرتے وہ ہکلانے لگا اور پھر وہیں صوفے پر گر گیا۔ میرا پلان تو صرف یہاں تک ہی تھا کہ میں آج کی رات سمیر کو اس کی بیوی کے پاس جانے نہیں دوں گا
اور پھر کسی نہ کسی طرح فروا کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کروں گا۔ مگر شراب کے نشے میں اس قدر اندر ہو گیا تھا کہ میرا دل مجھے اپنے ہی دوست کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط کرنے پر اکسانے لگا۔ پورے گھر میں ویسے بھی اندھیرا پھیلا تھا۔ میں چلتا ہوا فروا کے کمرے میں گیا اور پھر کمرے کو لاک لگا دیا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ فروا کی کپکپاتی ہوئی آواز گونجی کہ سمیر، یہ تم ہو نا؟ مگر میں کچھ نہ بولا اور جا کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کے نرم ہاتھ کو تھام کر اس کا ہاتھ لرز رہا تھا۔ کہنے لگی، کون ہو تم؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ مجھے ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، مگر وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے تیزی سے اٹھ کے اپنا موبائل آن کیا تو میرا چہرہ دیکھتے ہی اس نے چیخ ماری۔ بجلی کی تیزی سے اس نے اپنا پرس اٹھایا اور اس میں سے پسٹل نکال لیا۔ میری ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ میں جلدی سے سمیر کو آواز دینے لگا اور دروازے کی طرف دوڑا، مگر اس نے فائٹ کھول دیا۔ ایک چیخ میرے منہ سے نکلی اور میں زمین پر گر گیا۔ مجھے لگا یہ سب کچھ خواب ہے، میں صرف اور صرف خواب دیکھ رہا ہوں، مگر یہ سب تو حقیقت تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ سمیر میرے پاس کھڑا مجھے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ میری ایک ٹانگ مکمل ضائع ہو چکی تھی، گولی میری ٹانگ میں لگی تھی۔ میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر سمیر سے معافیا مانگنے لگا۔ رات کا سارا واقعہ ایک پورے خواب کی طرح میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ فروا میرے پاس کھڑی مجھے حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ میں آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ میں چلنے پھرنے سے معذور ہو چکا تھا۔ میں اپنے دوست سے معافی مانگنا چاہتا تھا، میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ مجھ پہ شیطان حاوی ہو گیا تھا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ فروا رو رو کر سمیر کو بتا رہی تھی کس طرح میں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اگر وہ موقع پر حاضر دماغی سے کام نہ لیتی تو آج یہاں نہ کھڑی ہوتی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پولیس آئی اور مجھ سے میرا بیان لیا۔ میں مزید اپنے دوست کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ میں اپنی پسٹل کی صفائی کر رہا تھا کہ اچانک مجھ سے چل گئے۔ پولیس نے ضروری کارروائی کی اور چلے گئے۔ سمیر نے اگلے ہی روز اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور یہ شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں آج بیساکھی کے سہارے کراچی کے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سموسہ چاٹ بیچتا ہوں۔ سارا قصور میرا ہی تھا، جس کی سزا اب بھگت رہا ہوں۔